لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين، به نستعين وهو خير ناصر ومعين، عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سيد الشهداء حسين بن علي عليهما السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات پڑھیں محمد والے محمد بھی. اور اس سے بہتر صلوات اور عنایت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. علماء کرام اور افاضل محترم، قیام کربلا بقائے اسلام کی ضمانت کے عنوان سے آج ہماری یہ 5ویں گفتگو گزشتہ روز کی گفتگو سے اپنی آج کی گفتگو کو وصل کرتے ہوئے یہ عرض کرتا چلوں کہ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو بے نظیر اور بے مثل اور عظیم قربانی اس کائنات میں پیش کی ہے بقائے اسلام کے لیے، تو ضروری یہ تھا کہ جس عظمت کے ساتھ اس قربانی کو پیش کریں، اسی اہتمام کے ساتھ اس قربانی کی حفاظت بھی ہونی چاہیے تھی، تاکہ شہادت حسین کے بعد کوئی شخص آ کر اس شہادت کی عظمت کو کم نہ کر سکے. لہٰذا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی مصلحت اندیشی، دور اندیشی اور مکمل تدبیروں کے دائرے میں اس عظیم قربانی کو پیش کیا ہے. ایک موقع کہ جہاں پر یزید اور یزید نواز افراد شہادت عظیم عظماء کربلا کو کم رنگ کر سکتے تھے، وہ موقع انہیں مدینے میں اس وقت میسر آ سکتا تھا جب ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ.
جب آپ نے دربار ولید میں حاکم شام کی مرگ کی خبر سنی تو آپ نے فقط کلمہ استرجاع ادا کیا اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر کی جس میں غم کی کیفیت ہو، اور عام طور سے کسی کی رحلت کی خبر ہوتی ہے، تو یہ فقرہ اور یہ کلمہ ادا کیا جاتا ہے، جس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے عملاً اور قولاً کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ہمارا اختیار، ہماری قدرت، ہماری توانائی، ہمارا وجود سب اللہ کے لیے ہے، اور اسی کی بارگاہ میں انتہائی کار ہمیں پلٹ کے جانا ہے، انتہائی زندگی میں اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ اس کلمہ استرجاع میں نہ کہیں سرور کی کیفیت ہے، نہ کسی غم کی، نہ کہیں خوشی کا اظہار ہے اور نہ کہیں اظہار تأسف ہے۔ کیوں سید الشہداء نے اس کلمے کا انتخاب کیا؟ گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اگر سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اس کلمے کے بعد کچھ ایسے کلمات کا اظہار کرتے اور اپنی زبان اقدس پہ جاری کرتے جس سے خوشی کا اظہار ہوتا، تو دشمن یہ کہتا کہ یزید اصلاً قتل حسین کے در پہ نہیں تھا، یزید نے تو صرف اس لیے حسین کا قتل کر دیا کہ چونکہ اس کے باپ کی وفات ہوئی تھی اور اس خبر کو سنتے ہی حسین نے اظہار مسرت کیا، اظہار سرور کیا۔ تو یہ تو نیچرل بات ہے، طبیعی بات ہے کہ ایک باپ کے مرنے پر اگر کوئی خوشی کا اظہار کرے گا تو بیٹا جذبے میں آ کر انتقام لے گا۔ تو انتقام لینے کے لیے سید الشہداء کو قتل کر دیا گیا۔ مارکہ حق و باطل کا کوئی تصور نہیں، خانہ طہارت میں پروان چڑھنے والے حسین سے بیعت کے مطالبہ اور اس کی قباحت کا کوئی تصور نہیں۔ حسین سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اصلاح امت کے لیے گھر سے نکلے ہوئے اور قیام کر رہے ہیں، اس کا کوئی تصور نہ ہوتا۔ صرف یہ تصور ہوتا کہ یزید نے اپنے باپ کی مرنے کی خوشی میں خوش ہونے والے شخص کو قتل کر دیا بس۔ اور اگر اظہار غم کرتے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا کہ جتنے مظالم حاکم شام نے ابھی تک اہل بیت کے چاہنے والوں پر اور خود اہل بیت پر کیا تھا، وہ سب کو خاموش کر دیا جاتا، ان تمام اعتراضات اور باتوں کو جس میں بنی امیہ بالخصوص حاکم شام نے اہل بیت پہ ظلم کیا۔ مفتی اور مورخ آ کے لکھتا کہ اگر حاکم شام اتنا ہی ظالم تھا تو فرزند رسول نے اس کے مرنے پر اظہار غم کیوں کیا؟ نہ خوشی کا اظہار ہے نہ غم کا اظہار ہے۔ یہ بہت بڑا موقع تھا عزیزان گرامی یزید اور یزید نواز مفتیوں کے لیے، مورخوں کے لیے، لیکن نگاہ امامت بہت دور تک ان چیزوں کو نظر میں رکھتی ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کر اہل بیت علیہ السلام کے کسی عمل سے سوء استفادہ کر سکے۔ تمام جوانب کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا کلمہ ادا کیا؟ ایھا الامیر انا اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالۃ ومختلف الملائکۃ۔ اے امیر، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہماری ذات وہ ذات ہے کہ جہاں ملائکہ کی رفت و آمد ہوتی ہے، ملائکہ آتے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس سے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک فقرہ بہت عظیم کہا کہ امیر بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، اللہ نے اس کائنات کی خلقت کا آغاز ہمارے وجود سے کیا ہے اور کائنات کا اختتام ہی ہمارے وجود پہ ہوگا۔ کائنات کا اختتام بھی ہمارے وجود پہ ہوگا۔
عزیزو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بنا فتح اللہ سے مراد اس حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جو پروردگار عالم نے نور اول کی صورت میں جسے خلق کیا تھا، نور اول کی صورت میں جس حقیقت کو خلق کیا تھا بنا فتح اللہ، یعنی جس سے آغاز ہوا کائنات کا، وہاں سے، اور وہ بنا ختم اللہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس کائنات کا اختتام ہمارے وجود سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یزید رجل فاسق معلل بالفسق، وہ تمام اس کے جو اوصاف کثیفہ ہیں جسے ہم اپنی زبان پر لا کر اپنی زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد فرمائے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اصول ہے کہ جو حسین جیسا ہو وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کائنات کا دستور سید الشہداء نے دے دیا۔ جس کا مزاج حسینی مزاج ہے وہ کبھی یزیدی مزاج کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا، کبھی نہیں جھکا سکتا۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت نبوت ہے۔ کل میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اہل بیت نبی ہونا اور ہے اور اہل بیت نبوت ہونا اور ہے۔ ممکن ہے کہ اہل بیت نبی خشت و خاک و آب و گل سے تیار کی ہوئی چہار دیواری کا جو گھر ہو اس پر بیت نبی کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن اس پر بیت نبوت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ بیت نبوت کا اطلاق چادر تطہیر پہ ہوگا، جس کا حصار اتنا مضبوط ہے، جس کا حصار اتنا مضبوط ہے، بہت توجہ عزیزان گرامی، جس کا حصار، جس کی چہار دیواری اتنی مضبوط ہے کہ جب پنجتن پاک اس کے سائے میں اور اس کے نیچے آ جائیں تو جبرائیل کی آنکھیں بھی خیرہ ہو جائے اور پھر آواز دے کہ یا ربی ومن تحت الکسا، میرے معبود، میرے پروردگار، چادر کے نیچے کون ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل گہوارہ جنبانے کے لیے اس در پہ آتے ہیں، جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ روایات میں ہمارے یہاں جو چیز موجود ہے، جبرائیل آتے ہیں۔ جبرائیل جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات چکیاں چلا کر تھک جاتی ہیں اور جب استراحت کرتی ہیں تو جبرائیل آ کر سیدہ کائنات کی چکیاں چلاتے ہیں۔ جبرائیل سے بہتر کون ان کو پہچان سکتا ہے؟ جبرائیل سے زیادہ بہتر انداز میں کون اہل بیت کو پہچان سکتا ہے؟ کوئی پہچان سکتا تھا؟ لیکن عزیزان گرامی، یہ سوال کیوں یا ربی ومن تحت الکسا، کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اہل بیت نبوت ہیں کہ جن کی طہارت کا بعد میں اعلان کیا جائے گا، ان کی طہارت کو چادر تطہیر سے اتنا مستحکم کر دیا گیا تھا کہ سید الملائکہ معصوم فرشتے کی نگاہ کو بھی اذن دخول نہیں تھا۔ معصوم فرشتے کی معصوم اور پاکیزہ نگاہ کو بھی یہاں تک رسائی نہیں تھی کہ وہ دیکھ سکے۔ اللہ نے بتایا کہ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالت، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ سب سے پہلے اہل نبوت کا خطاب جو دیا ہے وہ اللہ نے ہی نے دیا ہے۔ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سید الشہداء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی دیے ہوئے ٹائٹل کو یوز کر رہے ہیں، اسی دیے ہوئے کلمات کا استفادہ کر رہے ہیں یزید کے سامنے۔ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جو اہل بیت نبوت ہیں
جو اتنے پاکیزہ ہیں کہ فرشتے کی نگاہ بھی شہادت کی حدوں کو توڑ کر ان تک نہیں پہنچ سکتی. معصوم اور پاکیزہ نگاہ. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ذوات قدسیہ کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا زمین پر. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. زمین پر ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. یہ حقیقت میں عرش نشین ہے. عرش نشین ہے. یہ خاک نشینوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. یہ ہم جیسے خاک نشینوں کے معلم بن کے آئے ہیں. اسی لیے ایزان محترم نگاہ قدرت میں جو ان کا وقار تھا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب انہیں ہم جیسوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو یہ اعلان کر کے بھیجا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا مطلب اس کا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم. اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ یہ عرش نشین ہے, ہم انہیں زمین پر بھیج رہے ہیں. تو لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ مومنوں سنو, ہم نے تم پر احسان کیا ہے جو انہیں بھیجا ہے. ہم نے تم پر احسان کیا ہے جو اس نے بھیجا ہے. ان کا کیا کام ہے؟ للمؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. من انفسہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے ان کو انتخاب کیا. عزیزو ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیے. کہا کہ من انفسہم, ہم جیسا, ان کے جیسا, ان کے درمیان سے. اس کا مطلب ایزان گرامی یہ ہے کہ گویا قدرت یہ کہنا چاہ رہی کہ جیسے تم انسان ہو, جیسے تم بشر ہو, ہم تمہارے ہی جیسا بشر بنا کر اسے بھیجیں گے. بشر بنا کر اپنے محمد کو بھیجیں گے. اور شاید عزیزان گرامی شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بشر کو پہلے ہی اشرف المخلوقات بنایا تھا کہ اس کا حبیب پے کرے بشریت میں ایک دن آئے گا. محمد و آل محمد بلندر صلوات. پہلے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا, پھر اس کے بعد یہ اہتمام کیا کہ انہی میں سے ہم اپنے رسول کا ایک طرح سے ظہور فرمائیں گے, وجود بخشیں گے. ہم میں سے علی المؤمنین. کام کیا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہم خاک نشینوں کا تزکیہ فرمائیں گے, ہم وہ پاکیزہ بنائیں گے, اور اس کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. معلم ہے ہمارے. عزیزان گرامی, ہم میں سے جو ابھی فرش عزا پہ فی الحال بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے اکثریت حوزہائے علمیہ کے متعلم ہے. ہم سب طالب علم ہیں تقریباً, دو چند کو چھوڑ کر, اور حقیقت میں وہ بھی کہیں نہ کہیں متعلم ہی ہیں, طالب علم ہی ہیں. ہم اس استاد کے کتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں جس کا مزاج ہم سے ملتا جلتا ہے, جو ہمارے عادات و اطوار میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. جو ہمارے جیسا, ہماری طرح اس کا سلوک, ہماری طرح اس کا طریقہ, ہمارے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, ہمارے معافی ضمیر سے آگاہ ہوتا ہے, ہمارے طور اور طریقے سے آگاہ ہوتا ہے, اور پھر سب کچھ جان کر جو ہمارے وجود کا تقاضا ہوتا ہے تعلم کے لیے, ان تمام تقاضوں کو جان کر پھر بڑی خوش اسلوبی کے تحت ہمیں تعلیم دیتا ہے, اور پھر اپنے جیسا وہ بنا دیتا ہے ہمیں. یہی تو ہے
حقیقت اور ایک سچے اور مخلص استاد کی، اللہ نے جب ہماری تعلیم کے لیے اپنے حبیب کو بھیجا تو ہو بہو ہمیں جیسا بھیجا۔ جو عناصر اربعہ بظاہر ہمارے وجود میں ہیں وہی عناصر اربعہ ہمارے پیغمبر میں بھی ہیں۔ جن دست و پا کے ذریعے سے ہم اپنے امور زندگی کو انجام دیتے ہیں، ہمارا پیغمبر بھی انہی دست و پا کے سہارے اپنے امور زندگی کو انجام دیتا ہے۔ جو تقاضائے بشریت ہم پر نافذ ہوتے ہیں وہ تمام تقاضائے بشریت ہمارے رسول اور ہمارے معلم حقیقی اور واقعی پہ بھی نافذ ہوتے ہیں، تمام کے تمام، فرق نہیں ہے بالکل۔ اور عزیزان گرامی، شاید ہمارا وہ نور اول کہ جو عرش نشین تھا، ہم خاک نشینوں کے درمیان کچھ اس طریقے سے آ کر گھل مل گیا کہ کچھ نادان یہ سمجھ بیٹھے کہ ہو بہو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ حقیقت محمدیہ ہماری ہی حقیقت ہے۔ اب پھر قرآن مجید کی ایک آیت کا بھی سہارا لینے لگے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ انا بشر مثلکم یا انما بشر مثلکم، اور اس میں پھر ایک خاص جو صفت تھی یوحی الیہ اس کو فراموش کر بیٹھے، کہا کہ رسول خود کہہ رہے کہ بشر ہے ہماری طرح۔ بہت توجہ عزیزان گرامی، جب خود رسول کہہ رہے کہ ہم تمہاری ہی طرح بشر ہیں تو پھر ہم نے بھی کہا کہ رسول ہماری ہی طرح بشر ہیں۔ یوحی الیہ کو نظر میں نہ رکھا انہوں نے کہ یہ وہ بشر ہیں کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ وحی کیا ہے عزیزان گرامی؟ یہ وحی جو ماں بہل امتیاز ہے، جو ممیز ہے، تمام بشر سے رسول کے لیے جدا کرتی ہے رسول کو یوحی الیہ کے تحت، وہ کیا ہے؟ ہم سب منطق سے کبا بیش واقف ہیں کہ جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے، بہت توجہ عزیزان گرامی، منطق میں جب انسان کی آپ تعریف کرتے ہیں، وہ قدما منطق، اب جو جدید تعریف ہے انسان کی، میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، جو حکمائے متعلق نے جو تعریف کی ہے میں اس کی طرف نہیں اشارہ کر رہا ہوں، بلکہ جو قدیمی منطق ہے اس میں انسان کی تعریف کیا کی گئی؟ انسان حیوان ناطق، یہی تو ہے حیوان ناطق، ایک جنس ہے اور پھر اس کے بعد ایک فصل ہے۔ حیوان ہے جنس اور ناطق ہے فصل۔ اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی اگر میں فصل کے بغیر صرف جنس سے خطاب کروں، آپ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر آپ میں سے خدا نخواستہ کوئی ایک تشریف لایا اور میں بڑے احترام کے ساتھ کہوں کہ ماشاءاللہ جناب حیوان تشریف لا رہے ہیں، اگر میں کہوں کہ جناب حیوان تشریف لا رہے ہیں صرف جنس کا استعمال کرتے ہوئے کہ جس کا اطلاق جنس سے حقیقت حیوان پہ ہو رہا ہے، اگر میں کہوں کہ جناب حیوان تشریف لا رہے، آپ کا مزاج برہم ہوگا کہ نہیں؟ لیکن اگر یہ کہوں فصل کا استعمال کرتے ہوئے کہ ماشاءاللہ حیوان ناطق تشریف لا رہے ہیں، تو پھر آپ پھولے نہیں سمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نطق کی خصوصیت یہی ہے کہ پہلے یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے۔ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پھر بولتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معقولات کا متلاشی ہے۔ ایک کلمے میں جو ناطق کے مترادف میں استعمال کرتے ہیں، یہ معقولات کا متلاشی ہے۔ آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہم حیوان ناطق ہیں۔ عزیزان گرامی، ٹھیک اسی طریقے سے رسول گرامی مبارک کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے رسول کو صرف یہ کہا کہ رسول بشر ہیں تو مزاج رسول یوں ہی برہم ہوگا جس طریقے سے ہم انسان کو کہیں کہ آپ حیوان ہیں، ہم انسان کو کہیں کہ آپ حیوان ہیں۔ اور اگر ہم انسان کے ساتھ جس طریقے سے فصل لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حیوان ناطق ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے مزاج رسول پہ بھی یہ ہرگز گرا نہ گزرے گا جب آپ کہیں گے کہ یہ رسول تو ہیں مگر ان پہ وحی کا نزول ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو ایسے بشر ہیں کہ جو صاحب وحی ہے، جن کے وجود پہ وحی الہی اترتی ہے۔
جن کے وجود پہ وحی الہی، خود حقیقت وحی الہی کیا ہے اسے کون جانتا ہے؟ وہ آثار آپ دیکھیے جب وحی کا نزول ہوتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله على جبل. اگر ہم پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ اس عظمت کے ساتھ جب قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوتا تھا تو بعض روایت کے مطابق پیغمبر گرامی کے جبین اقدس پہ پسینے آ جاتے تھے. وحی الہی کی کیا حقیقت ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ بس آثار سے سمجھتے ہیں کہ کتنی گرانی تھی اس وحی میں. اونٹ کی پشت زمین سے لگنے لگتی تھی جب حضرت سوار ناقہ ہوتے تھے اور اس وقت وحی کا نزول ہوتا تھا. کون جانتا ہے حقیقت وحی کو؟ تو اس لیے آپ یہ نہ کہیے کہ رسول ہم جیسے ہیں، کہیے کہ رسول ہم جیسے ہیں مگر ایسے ہم جیسے ہیں کہ جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جو منزل وحی ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو پیکر بشری میں ڈھال کر بھیجا، اور جب پیکر بشری میں ڈھال کر بھیجا تو ہر بشر کو یہ کہہ دیا کہ اشرف مخلوقات اگر اپنی حقیقت کو محفوظ کیے ہوئے ہے تو حقیقتیں اگر محفوظ ہیں بشریت کی تو اشرف مخلوقات ہے. اور پھر اس کے بعد بھیجا بھی تو کیسے؟ لباس خاکی میں، ہماری طرح بالکل ہماری طرح بھی. تمام مقتضیات جو ہم پہ نافذ ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں، نبی پہ بھی وہی ہے. عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو خاکی لباس میں بھیج کر اس خاک کی آبرو بچا لی، اس خاک کی آبرو بچا لی. وَإِلَّا یہ خاک رہ جاتی، یہ خاک رہ جاتی. اور دوسرا ایک جملہ کہوں کہ اب کرم دیکھیے اہل بیت کا اس خاک پہ کہ کہیں خاک اپنی یتیمی کا احساس نہ کرے، اس لیے رسول نے امیر کائنات کو ابو تراب بنا دیا. یہ خاک اپنی لاچارگی کا احساس نہ کرے، بیچارگی کا احساس نہ کرے، اسی لیے اس خاک کو نسبت دی امیر کائنات کی طرف اور آپ کو ابو تراب بنا دیا. اور عزیزان گرامی اسی ایک خطۂ ارض کو سید الشہداء نے اپنا خون دے کر اس خاک کو خاک شفا میں بدل دیا، اس خاک کو خاک شفا میں بدل دیا. اب عزیزان گرامی خاک کی اتنی عظمتیں، آسمان یہ سوچ رہا ہے، اب میں یہ بانداز خطیبانہ یہ گفتگو کر رہا ہوں، آسمان یہ سوچ رہا ہے کہ خاک کو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا. اہل بیت نے خاک کو رشک عرش بنا دیا. خاک کی حیثیت کیا ہے؟ خاک ہے. رسول اللہ لباس بشر میں آئے، لباس خاکی میں آئے، خاک کو خاک شفا بنا دیا. آسمان بے قرار کہ جنہوں نے اس خاک کو رشک آسماں بنا دیا، دنیا والے ابھی بھی اسے خاک نشین ہی سمجھ رہے ہیں. یہ لوگ ابھی بھی انہیں خاکی سمجھ رہے ہیں. لہٰذا اب اس آسمان نے یہ طے کیا کہ حقیقت محمد والے محمد کو دنیا تک پہنچانا ہے. حقیقت محمد والے محمد کو ان خاک نشینوں تک پہنچانا ہے، مٹی کے پیدا کیے ہوئے انسانوں تک پہنچانا ہے جو اس بھول میں ہے کہ رسول ان کے جیسے ہے، جو اس بھول میں ہے کہ رسول ان کے جیسے ہے. لہٰذا خود آسمان تو سمجھانے کے لیے زمین پر نہیں آ سکتا، لہٰذا اس نے ستارہ زہرا کو اپنا سفیر بنا کے بھیج دیا. ستارہ زہرا کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا. ستارہ زہرا کی نسبت سے جو بھی واقعات آپ کے پیش نظر ہیں مجھے اس پہ کوئی اشکال نہیں اور حقیقت ہے وہ، لیکن میں ذوق
ادب اور وجد میں کیا کہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ستارہ زہرہ سفیر آسمان ہے. وہ آیا اس لیے ہے تاکہ بتا سکے کہ آل محمد کی حقیقت کیا ہے. اور جب وہ آسمان سے چلا ہے تو شہر مدینہ کا طواف کرتا ہوا چلا ہے. سب لوگوں نے دیکھا. کچھ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارے دروازے پہ اترے, کچھ اس بات کا یقین رکھ چکے تھے کہ ہمارے دروازے پہ یہ ستارہ اتر ہی نہیں سکتا. طواف کرتا ہوا اس در پہ اترا کہ جس در پر ملائکہ اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں, جہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جو چوکھٹ, جو آستانہ مختلف الملائکہ کا مصداق ہے, وہاں پہ آ کے اترا. اور کیوں اترا؟ یہ بتانے کے لیے اترا کہ زمین والوں اپنا قیاس اہل بیت پہ کبھی نہ کرنا. اہل بیت وہ ہیں جو رہتے تو زمین پہ ہے لیکن ان کا اقتدار زمین پہ ہے, آسمان پہ بھی ان کا اختیار ہے. زمین پہ ان کا اقتدار ہے اور آسمان پہ ان کا اختیار ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. لہذا یہ نورانی مخلوق کیسے ممکن ہے کہ یزید کی بیعت کی جائے؟ یزید کیسے مطالبہ کر رہا ہے بیعت کا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ قدرت نے جس کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین تحت الکساء. آسمان کے شامیانے ان کی محبت میں, فرش زمین ان کی محبت میں, بزم آسمان پر یہ ستاروں کے قندیلیں روشن ہیں تو ان کی محبت میں, دریا خلق ہوئی ان کی محبت میں, دریا میں روانی ہے تو ان کی محبت میں, کشتیوں میں روانی ہے تو ان کی محبت میں, آفتاب ہے اس میں ضیاء ہے تو ان کی محبت میں. یہ کس سے یزید بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے یزید بیعت کا مطالبہ؟ ایھا الامیر, تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اہل بیت نبوت ہوں. اور بعض لوگوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ سید الشہداء حکومت کے لیے قیام کیا تھا آپ نے, نعوذ باللہ خاکم بدہان. سید الشہداء کو حکومت کی ضرورت تھی, چند دنیاوی ملکوں کی حکومت کے لیے, اس لیے سید الشہداء نے قیام کیا تھا. جس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر سورج و چاند کے مشرق و مغرب ہوں, وہ چند ملکوں کی حکومت کے لیے قیام کریں گے اور اتنی بڑی قربانی دیں گے. یہ خامس آل ابا ہیں. اسی لیے جب ان کی نسبت سے ظاہری طور پہ بادشاہ کا لفظ بولا گیا تو یہ مناسب نہیں تھا ان کے لیے. خواجہ اجمیری نے جب اپنی مشہور رباعی میں, ایک تاریخی رباعی جسے ہم سمجھتے ہیں اور ہے بھی تاریخی رباعی, کہ جس میں آپ نے ارشاد کیا کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. تو ظاہری طور پہ کیا تھا؟ پہلا مصرع شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. ذوق ادب جو افراد رکھتے ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ غالب کے مزاج کو یہ برداشت نہ ہوا. غالب نے کہا کہ حسین کے لیے بادشاہ. غالب کہتے ہیں کہ نہ بادشاہ نہ سلطان, یہ کیا ستائش ہے, کہو کہ خامی سے آل ابا کہے اس کو. نہ بادشاہ نہ سلطان, یہ کیا ستائش ہے. سید الشہداء خامس آل ابا ہیں, جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا انی ما خلقت سماء مبنیہ, جس کی محبت میں یہ پوری کائنات خلق ہوئی ہے, اسے
چند شہروں کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، چند شہروں کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر عزیزان گرامی، غالب کے 2-3 بند یاد آ رہے ہیں جس میں آپ وہ کہتے ہیں کہ بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بہت ہے پائے گردے رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کے میاں کہیں اس کو. بقدر فہم ہے. سید الشہداء جب چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے کی جو خاک ہے اس کا پایا بہت بلند ہے، اس کا وقار بہت بلند ہے. غالب کہتے ہیں کہ بس تمہارے مزاج کو سمجھانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک کیمیا ہے، جو ایک کیمیا ہے جو معمولی سی چیز کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. تاریخ کے شواہد آپ کے پاس موجود ہیں. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دی علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. پھر کہتے ہیں کہ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. برا نہ مانیے گر ہم برا کہیں اس کو. تو عزیزان گرامی، یہ ہے حقیقت آل محمد. بقدر فہم ہے گر کے میاں کہیں اس کو. سید الشہداء اس حکومت کے لیے آئے تھے، قیام کیا تھا. خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اور پھر اس کے بعد سید الشہداء جب قیام فرما رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دنیا والوں یہ مت سمجھنا کہ میں ظلم کرنے کے لیے و میں فتنہ پھیلانے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں. سید الشہداء ہیں کون جو یہ کہہ رہے کہ میں ظلم کرنے کے لیے نہیں؟ کیا سید الشہداء پروردے آغوش امیر کائنات نہیں ہے؟ آیا ممکن ہے سید الشہداء سے کہ کسی پہ ظلم کرے؟ کس آغوش کے پروردہ ہیں یہ؟ اس آغوش کے پروردہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے خطبے میں سر اٹھا کے یہ کہا تھا کہ واللہ لأن ابیت علی حسک السعدان مسہدا وأجر فی الاغلال مصفدا، کہ خدا کی قسم اگر میں اس حالت میں رات بسر کروں کہ سعدان کے کانٹوں پر مجھے سلایا جائے اور میں پوری رات بیداری کے عالم میں گزار دوں. وَأُجَرُّ فِي الْأَغْلَالِ مُصَفَّدًا، اور پھر اس کے بعد میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر گھسیٹا جائے. احب الی من القى اللہ ورسولہ، یہ چیز میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں بندے خدا پر ذرہ برابر ظلم کروں، ذرہ برابر. اور ایک مقام پہ ظلم کی مقدار کو بڑھا دیا ہے. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم لو اعطیت الاقالیم السبعۃ الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلب جلب شعیرہ. فرماتے کہ خدا کی قسم اگر مجھ سے یہ کہا جائے کہ یہ اقلیم سبعہ، قدیم جغرافیہ میں اس پوری کائنات کو 7 اقلیموں میں تقسیم کیا گیا تھا، یعنی اگر یہ پوری کائنات بما تحت افلاکہا، اور یہ کائنات اور افلاک کے نیچے جو کچھ ہے سب کچھ مجھے دے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ الا ان اعصی اللہ، کہ میں خدا کی اتنی معصیت کروں کہ ایک چھوٹی سی چینٹی کے دہن میں جو کا جو ایک چھلکا ہے میں اسے چھین لوں، لما فعلتو، خدا کی قسم میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا. عزیزو آپ سوچیں کیا تعبیر ہے یہ. امیر کائنات ایک طرف یہ اعلان کرتے پوری کائنات اس کے تمام خزانوں کے ساتھ
اس کے تمام جواہرات کے ساتھ، اس کے تمام اختیار کے ساتھ، اس کے تمام اقتدار کے ساتھ پوری کائنات میری ہتھیلی پہ رکھ دی جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں ایک چینٹی پہ اتنا ظلم کروں کہ جو وہ غذا اپنے دہن میں رکھ کر لے کے جا رہی ہے میں اس کی وہ چھوٹی سی غذا چھین لوں۔ چینٹی کی حقیقت کیا ہے؟ امیر کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اگر مجھے پوری کائنات ایک طرف دی جائے اور دوسری طرف مجھے کہا جائے کہ تم کسی اونٹ کو ظلم کرتے ہوئے قتل کر دو۔ اونٹ پھر بھی صحراؤں کی ایک بڑی سواری اور اہم سواری ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھے کسی گھوڑے پر ظلم کرنے کے لیے کہو۔ عرب جنگجو تھے، جنگ کیا کرتے تھے، گھوڑے کی بہت اہمیت تھی ان کے نزدیک۔ تو اگر اونٹ گھوڑوں کے مقابل میں یہ کہا جاتا کہ ہم کائنات آپ کو دے رہے اور آپ ظلم کریں اور پھر آپ گریز کریں کہ نہیں ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے، تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ چینٹی جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر ہمیشہ مرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم کبھی اعتنا بھی نہیں ہوتے، توجہ بھی نہیں دیتے کہ کون سا چھوٹا سا کیڑا مر گیا ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر۔ اگر ہم اتنی احتیاط کریں تو چلنا دوبھر ہو جائے، مشکل ہو جائے، حیات انسانی مشکل ہو جائے، گردش کرنا۔ جی ذرا سا اور قریب آ جائے میرے ساتھ، ذرا صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا اور قریب آ جائیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ عزیزان گرامی، چینٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس چینٹی کو بھی مارنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ یعنی جو چینٹی جو جاندار ہے اس کو بھی مارنے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس کے دہن میں وہ ایک چھوٹا سا چھلکا جو کا اسے چھین لیجئے۔ امیر کائنات کہتے ہیں خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ عزیزو، آپ کبھی سوچئے کہ امیر کائنات سے پہلے آنے والے جتنے خلیفہ تھے، کسی نے ارتداد کا خاتمہ کیا، کسی نے ملکوں کو فتح کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کارنامہ کیا ہے، لیکن امیر کائنات کی زندگی آپس کے اختلافات سے اتنی الجھی ہوئی تھی کہ امیر کائنات نے کوئی ملک فتح نہیں کیا، کوئی شہر فتح نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شہر فتح بظاہر نہیں کیا امیر کائنات نے، لیکن یہ بتائیے کہ تذکرہ تاریخ کے اوراق میں جو ہوتا ہے وہ علی کا ہوتا ہے یا ان سے پہلے والوں کا ہوتا ہے؟ جو اسلام کی جبین پر ایک نمایاں تاج بنا ہوا ہے وہ علی کی زندگی ہے یا غیروں کی زندگی ہے؟ بقول آپ کے کہ غیروں نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے مارکے حل کر لیے، دکھائیے ان کا تذکرہ کہاں ہوتا ہے، دکھائیے ذرا ان کا تذکرہ کہاں ہوتا ہے۔ عزیزو، جب تاریخ کے اوراق کو ڈھونڈیں گے تو ان میں سے کہیں کہیں کچھ چیدہ چیدہ کلمات ان کے لیے ملیں گے، لیکن جب تاریخ اسلام کا پہلا صفحہ کھولیں گے علی کا نام منور ہوگا، روشن ہوگا۔ علی کیوں؟ اس لیے کہ عدالت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انتظار پوری کائنات کر رہی ہے، پوری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی عدالت علوی کو دیکھ کر جارج جرداق کی عقل حیران ہو گئی۔ مسیحی رائٹر ہے لبنان کا، وہ آپ نے اس کی کتاب پڑھی ہوگی، الصوت العدالت الانسانیہ، ندائے عدالت انسانی نام سے جس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ اسی عدالت انسانی کو دیکھ کر جارج جرداق کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کہتا ہے کہ میں جب علی کی زندگی پڑھتا ہوں اور اپنے آقا حضرت مسیح کی زندگی کو پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کو افضل کہوں عیسیٰ پر یا عیسیٰ کو افضل کہوں علی پر۔ کہا کہ اگر یہ کہتا ہوں کہ علی عیسیٰ سے افضل ہیں تو یہ میرا دین گوارا نہیں کرتا،
میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. اور اگر یہ کہوں، بہت توجہ، اور اگر یہ کہوں کہ عیسیٰ علی سے افضل ہے تو میرا وجدان اس کو قبول نہیں کرتا، میرا شعور اس کو قبول نہیں کرتا. انگشت بدندہ ہے، کیا کہے. عزیزان گرامی، میں وجد میں آ کے یہاں پہ کہتا ہوں جارجر داغ، تم حیران ہو کہ کون افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے یا امیر کائنات افضل ہے؟ تو تم بھی ٹھہرو، ہم بھی ٹھہرتے ہیں. اب تو وہ خیر نہیں رہ گئے، لیکن یہ کہیں گے کہ جب عیسیٰ کا نزول ہوگا اور ہمارے آقا کا ظہور ہوگا، ہم ہوں گے شاید اور تم بھی ہوگے وہاں، پھر وہاں دیکھنا کہ ہمارا مقتدا آگے ہے، تمہارا مقتدا مقتدی بنا ہوا ہے. وہاں تو روشن ہو جائے گا جب دریا کی روانی پہ مسلح بچھایا جائے گا اور ہمارا آقا امام کی حیثیت سے آگے ہوں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو آل محمد کی حقیقت کو سمجھے. آل محمد کون ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ. وہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں، نبوت کے گھر والے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، یہ رسالت کی کان ہے. لغت میں جب آپ لفظ معدن کو تلاش کریں گے کہ اس کا واقعی معنی ہے، معنی کیا ہے، اس کا واقعی معنی اہل لغت نے لکھا ہے کہ اصل و کل شے. پھر ایک جگہ ایک اور کلمہ اضافہ ہے، اصل و کل شے و ارتقاء، یہ بھی ایک اضافہ ہے. معدن جہاں پر کسی شے کا وجود میں آئے، جہاں پر کسی شے کا وجود میں آتا ہے اور وجود میں آنے کے بعد اسے ارتقاء حاصل ہوتا ہے. وجود میں آنا ایک مرحلہ، پھر اس وجود کو ارتقاء دینا، یہی معدن کا تقاضا ہے. اب عزیزان گرامی سید الشہداء نے کہا کہ ہم معدن الرسالہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے لیے خطاب دیا تھا اہل بیت نبوت کا اور معدن الرسالہ کا، کیا مطلب ہے اس کا عزیزان محترم؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت اس کائنات والے کو سمجھا رہی ہے کہ دنیا والو، یہ دنیا میں ہم نے بھیجا ہے، زمین والو ہم نے انہیں زمین پر بھیجا ہے، لیکن تم اپنے جیسا انہیں نہ سمجھنا، بلکہ یہ معدن رسالت ہے. کیا مطلب ہے معدن رسالت کا؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر رسالت وجود میں آتی ہے، رسالت کو انہی کی عطا سے ارتقاء حاصل ہوتا ہے. انہی کے فیض سے رسالت کو ارتقاء حاصل ہوتا ہے، رسالت کو بالادگی ملتی ہے، رسالت کو مقام ملتا ہے، رسالت کو عظمتیں ملتی ہے اہل بیت کے طفیل اور ان کے صدقے میں. وَمَعْدَنُ الرِّسَالَةِ، اور رسالت ہے. علم آدم کو عظمت چاہیے ہے کہ در اہل بیت سے وابستہ رہیں. نوح زہد کو ارتقاء دینا ہے، انوار اہل بیت سے متمسک ہونا ہے. حضرت عیسیٰ دم مسیحائی کرنی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خاک شبا سے وابستہ ہونا پڑے گا. ارتقاء ہے ان کے وجود سے. رسالت کو، جن کے وجود سے رسالت کو ارتقاء ہے، وہ ان کے مقابل میں ایک شارب الخمر آ کے کہے کہ اسے ہماری بیعت کرنی ہے، وگرنہ سر بھیج دو. خدا کی قسم، حسین ایک نہیں 1000 دفعہ اپنا سر دے سکتے تھے یزید کو، لیکن بیعت کبھی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے سید الشہداء ہر طرح کی قربانی اپنے ساتھ لے کے گئے، ہر طرح کی قربانی. اصحاب کو لے کے گئے، انصار کو لے کے گئے، جوان بیٹوں کو لے کے گئے، ششماہیں کو لے کے گئے، بہن اور ماں کو لے کے گئے. کیوں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یزید کے مقابل میں اگر ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا تو ہم بیعت نہیں کریں گے، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. اور سید الشہداء نے کیا بھی. عزیزان گرامی، کچھ کو مدینے سے ساتھ لیا، کچھ کو مکے سے ساتھ لیا،
کچھ جو کربلا ابھی نہ آ سکا تھا کوفے خط بھیج کر اسے بلایا، اور کچھ ایسے بھی تھے خوش قسمت کہ جو سید الشہداء کے راستے میں آپ کے ساتھ ہوئے. ان آسما قسمت والوں میں ایک نام ہے وہب کلبی کا. عزیزو، ہم نے بہت دفعہ ایک نوعیت کا واقعہ ہم نے سنا ہے جس کو ہم فارسی میں بولتے ہیں نیکی در لحظے. خاص وقت پر کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کر دینا، نیکی کر دینا. ابھی ایک عالم دین کا ذہن میرے نام میں نہیں ہے، اصفہان میں ایک عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین، اور ان کے نام سے وہ مسجد بھی وہاں تعمیر ہے. ابھی فی الحال ذہن میں ان کا نام نہیں ہے. زمانے طلبگی میں اب جانتے ہیں کہ زندگی طلاب کی بڑی کشمکش کی زندگی ہوتی ہے. مہینوں میں کچھ پیسے اکٹھا ہوتے ہیں جہاں آپ اپنے لیے کچھ اچھی غذا لیتے ہیں. کہتے کہ ایک دن وہ مدتوں کے بعد کچھ پیسے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے قصاب کی دکان پہ جا کے گوشت کا ایک ٹکڑا خریدا. اب چاہ رہے تھے کہ گھر آئیں اور پھر اسے بنائیں، آمادہ کریں، پھر کھائیں. جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے دیکھا ایک بھوکی بلی ہے، بے زبان جانور، بے شعور جانور، اور وہ بھوک سے تڑپ رہی ہے. اس کو کہتے نیکی در لحظے، چھوٹی سی نیکی لیکن کیا کام کر جاتی ہے آپ کی. اب یہ کشمکش میں کیا کروں، اتنی مدت کے بعد پیسہ اکٹھا کیا تھا، چاہا تھا کہ کچھ بہتر کھانا غذا بنائیں گے، کھائیں گے، اور دوسری طرف ایک بے زبان جانور ہے جو بھوک سے تڑپ رہا ہے. اپنے نفس کو مار دیا، خود کو، خواہشوں کو، آرزوں کو مار دیا، گوشت کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا. کہتے کہ اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا ذہن مقفل تھا اور مکمل طریقے سے باز ہو گیا. اور کہتے کہ ایک عجیب توفیق مجھے نصیب ہوئی کہ جو پڑھتا تھا ایک لمحے میں تمام کا تمام ذہن میں یوں حفظ ہوتا تھا جیسے خود میں نے وہ کتابیں لکھی ہیں. اور اصفہان کے بہت بڑے مرجع واقع ہوئے وہ، کس لیے؟ ایک لمحے کی نیکی. عزیزان گرامی، تمام اہل بیت علیہم السلام سفینہ نجات ہے، لیکن سید الشہداء کی جو نجات کی کشتی ہے وہ سب سے وسیع بھی ہے، سب سے سری بھی ہے. ایک موقع دیا ہے سید الشہداء نے. حر کون ہے؟ حر نے نمازیں بہت زیادہ پڑھی ہیں، روزے بہت زیادہ رکھے ہیں، لشکر یزید کا ایک سپاہی ہے، لیکن جب اس نے ایک لمحے کی نیکی کو گلے سے لگایا اور اپنی جان پہ قربان ہو گیا تو حر کو وہ مقام مل گیا کہ لا یسبقہم سابق ولا یلحقہم لاحق، کہ مقام شہادت شہدائے کربلا تک نہ اس سے پہلے کوئی پہنچا نہ اس کے بعد کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی پہنچ سکتا ہے. انہی میں سے ایک نام ہے وہب کلبی کا، مسیحی ہے مذہب سے. 9 یا 11 دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے. کوفے سے یہ نکلے ہیں اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہے. راستے میں قافلہ حسینی سے ملاقات ہو گئی. قافلہ حسینی عام طور سے یہ ہوتا ہے صحراؤں میں کہ جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو کسی نہ کسی منزل پہ ٹھہرا ہوتا ہے، قافلہ وہاں ٹھہر جاتا ہے. رات میں عام طور سے سفر جاری ہوتا ہے. لیکن یہ عجیب قافلہ ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، کچھ بیویاں اور کچھ اجڑے ہوئے ناقے ہیں.
تیز دھوپ میں اپنا قافلہ اب منزلیں طے کر رہے ہیں. وہب کی زوجہ اور ان کی ماں سرے خیابان ان کا خیمہ لگا ہوا اور کہتے کہ کون ہے یہ؟ بیٹے کو بھیجا کہ میرے لال جاؤ پتہ لگاؤ. عرب کا تو یہ دستور نہیں ہے کہ تپتے ہوئے صحرا میں دن کی دھوپ میں اپنا قافلہ لے کے چلے. ایسا تو نہیں ہوتا. یہ کیا مصیبت آن پڑی اس قافلے پہ؟ جب آئے تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے ہیں اور مسلمانوں نے انہیں ان کے نانا کے وطن میں رہنے نہیں دیا ہے. مجبور ہو کر یہ اپنے نانا کا وطن چھوڑ کے کہیں اور جا رہے، کربلا جا رہے ہیں. ماں کا مزاج بدل گیا. میرے لال، اب ہمارا یہ چھوٹا سا قافلہ حسین کے قافلے سے ملحق ہوگا. نہ جانے کیا معرفت پیدا ہوگی. اس قافلے سے پیوست ہو جا، متصل ہو جا. اس قافلے کے آگے آگے موت ہے. اس قافلے کے آگے آگے موت ہے. آواز دی، جو اس قافلے کا حال ہوگا وہی ہمارا ہوگا. اسلام قبول کیا، آ گئے ارباب ازا. اب وہ وقت بھی آ گیا جب اصحاب حسینی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں. وہب کی ماں نے اپنے جوان بیٹوں کو بلایا. ارباب ازا دیکھیں کربلا میں ماؤں کا کیا جذبہ رہا ہے، کیا جذبہ رہا ہے ماں کا. عزیزو، اکلوتے بیٹے ہیں وہب، اکلوتے بیٹے ہیں ماں کے. ماں کی ممتا کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ تمام مصیبتوں سے اپنے بیٹے کو بچا لے. یہی تو ماں کی ممتا کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن یہاں ممتا کے تقاضے کچھ بدل گئے ہیں، یہاں فطرتیں کچھ بدل گئی ہیں. کیا کرم کیا ہے حسین نے، حالات بدل گئے. اپنے بیٹے کو قریب بلایا، میرے لال دیکھو حبیب شہید ہو گئے، مسلم بن اسجع شہید ہو گئے، زہیر قائن شہید ہو گئے، تم بھی اپنی جان کو نثار کر دو آقا کی خدمت میں. کہتے کہ مسلح ہو کر یہ جوان لال میدان قتال کی طرف روانہ ہو گیا. عزیزو، ماں دور سے اپنے لال کی لڑائی کو دیکھ رہی، جنگ کو دیکھ رہی ہے. جب بیٹا زخموں میں چور ہو گیا، ارباب ازا، جب زخموں میں یہ بیٹا چور ہو گیا اور جب تھک گیا ہے لڑتے لڑتے، پیشانی سے خون بہہ رہا ہے، بدن سے خون بہہ رہا ہے، لہو لہان ہے سارا بدن، چاروں طرف سے خون، تھکا ہوا بیٹا، پیاسا بیٹا، اور ماں کی خدمت میں آ گیا. ماں، آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ایک مرتبہ ماں نے منہ پھیر لیا، ماں نے منہ پھیر لیا. ارباب ازا، کیوں؟ کہا میرے لال، میں تمہیں زندہ واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں تو چاہتی یہ تھی کہ تم اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں نثار کر دو، اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں نثار کر دو. ہاں ارباب ازا، ایک مرتبہ ماں نے منہ پھیر لیا. کہا کہ ماں، اب خدا حافظ، اب وہب واپس پلٹ کے نہ آئے گا، اب اگر آئے گا تو وہب کا سر آئے گا. ہاں ارباب ازا، یہ کہہ کے دوبارہ مقتل میں روانہ ہو گئے. اب جو دوبارہ مقتل میں روانہ ہوئے تو ماں بھی پیچھے پیچھے ہے. ماں بیٹے کا حوصلہ بڑھا رہی ہے. میرے لال دیکھو، داہنے طرف سے دشمن حملہ کر رہا ہے، میرے لال دیکھو بائیں طرف سے دشمن حملہ کر رہا ہے، میرے لال قلب لشکر پہ حملہ کرو. ماں حوصلہ بڑھاتی جا رہی ہے، میرے لال واپس نہ آنا. ہاں ارباب ازا، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، جوان بیٹا کب تک لڑتا رہے. نرغے آتا میں وہب گھر گئے، چاروں طرف سے تیروں تلواروں کی بارش ہو گئی، اور جب زخموں سے چور ہو کر زمین کربلا پر آئے تو آواز دی، ماں میری شہادت کو قبول فرماؤ. ہاں ارباب ازا، اب ماں چاہتی ہے کہ بیٹے کے جنازے پہ پہنچے، مگر ایک ظالم آگے بڑھا، سر و تن میں جدائی کی، وہب کے سر کو لیا، ماں کی طرف روانہ کر دیا. ہاں ارباب ازا، ابھی جو ماں نے منہ پھیرا تھا اب یہ منظر بدل گیا. وہب کے سر کو لیا، اپنی آغوش میں رکھا، زلفوں کو سنوارا، چہرے سے خواب کو اے میرے لال، تو نے ماں کی لاج رکھ لی. اے میرے لال، ماں تجھ سے راضی ہو گئی. اے میرے لال، جب ماں شہزادی زہرا کے پاس جائے گی، اجرکم اللہ،
ارباب ازا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ارباب ازا شہزادی کونین کو پرسہ دے دیجئے، اصحاب حسینی کا پرسہ، انصار حسینی کا پرسہ، ایک ایک کر کے پرسہ دیجئے. کیسے جانثار تھے ارباب ازا، سید الشہداء کے کیسے کیسے جانثار تھے. خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ جیسے اصحاب حسین کو ملے کسی کو نہ ملے، ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے. اصل کا ہنگام بس جانے مطلب چند جملے ربط مصائب تمام. یہ محرم ہے، چشم فلک گریاں کنا ہے، ہماری آنکھوں سے اشکوں کا دریا روانہ ہونا چاہیے. ارباب ازا ظہر کا وقت ہے، آقا نماز پڑھنا ہے. آقا نے صفیں بچھا دی. سعید و زہیر اس بات پہ مامور ہیں کہ جب تک آقا مشغول نماز ہے ایک تیر نہ لگنے پائے، ایک تیر بھی نہ لگنے پائے. ایک طرف زہیر ہیں اور ایک طرف سعید ہے. ارباب ازا دونوں ہاتھ میں ڈھال ہے، دونوں ہاتھ میں ڈھال ہے، تیروں کی بارش ہے. تقریباً 4000 تیر انداز ہے جو تیر چلا رہے ہیں. لشکر یزید میں 4000 تیر انداز ہے. اگر سب نہیں تو کم سے کم 1000 تو تیر چلا رہے ہوں گے، 500 تو تیر چلا رہے ہوں گے، 100 تو تیر چلا رہے ہوں گے. تیروں کی بوچھار ہے ارباب ازا، تیریں مسلسل آ رہے ہیں. لیکن خدا کی قسم، خدا کی قسم دونوں ہاتھ میں ڈھال ہے. جب تیر داہنے طرف آ رہا ہے تو اسے اس ڈھال سے روک رہے ہیں، جب بائیں طرف کوئی تیر آیا تو داہنے بائیں ہاتھ کے ڈھال سے تیر کو روک لیا. لیکن جب تیر سامنے سے آیا سینوں پہ تیر کو روک لیا، سینوں پہ تیر کو. مقتل کے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ 13 تیر لگے ہیں، 13 تیر لگے. ارباب ازا 13 تیر کا مطلب سمجھتے ہیں، ایک تیر اگر ہمارے سینے پہ لگ جائے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ اللہ اصحاب حسینی کا ایسا جذبہ، جب تک جہان میں جہان باقی ہے ایک تیر حسین کی طرف نہ. نماز تمام ہو گئی، جیسے ہی نماز تمام ہو گئی حسین تیرا کے زمین پر گرے. سید الشہداء آگے بڑھے، سر سعید کو اپنے زانوں پہ رکھا، دستے ادب کو جوڑ لیا. اے آقا حق کے وفا ادا کر دیا. اے سعید ارے تم نے نثار کر دی اپنی جان. اے آقا بس اتنا کہیے گا یا رسول اللہ، جب تک سعید زندہ تھے ایک تیر نہ لگا تھا، ایک تیر نہ لگا تھا. سعید اس وقت کیا کرو گے جب سید الشہداء تنہا ہوں گے؟ شمر آگے بڑھے گا، چند فاصلے پہ بہن ہوگی، آواز دے رہی ہوگی اے پسر سعد ارے تو کھڑا ہو کے دیکھ رہا میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے. شمر کند خنجر لیے ہوئے سینے حسین پہ سوار، ابھی کچھ دیر نہ گزرے گی آسمان سے ندائے گی الا قتل الحسین الا ذبح الحسین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. میرے معبود میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مجلس عزا کو شرف قبولیت عنایت فرما. میرے معبود میرے پروردگار تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا ہمارے گناہن صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. میرے معبود میرے پروردگار ہمارے نیک اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما. ہم میں سے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں آزاد فرما. میرے معبود میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ انہیں مرحمت فرما. پروردگار جہاں پر بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو اتنی توفیق دے کہ ہم آپ کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ماتم سید الشہداء علیہ السلام.